ایک خصوصی مسئلے کی طرف آپ تمام مومنین اور تمام نمازیوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، نماز کی پابندی بھی کر رہے ہیں اور باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن نماز میں خشوع اور خضوع اور نماز میں وہ لذتیں، نماز سے وہ برکتیں ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ آخر اس کے وجوہات کیا ہیں؟ بہت سارے کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص وجہ کی جانب میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ سب سے اولاً وجہ، جب ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو صف میں خرابی اور صف کو توجہ کے ساتھ ہم سیدھی نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح سے ہوئے آ کر کے ہم جلدی سے قیام میں ہو گئے، کھڑے ہو گئے اور صف میں لگ گئے، ہم نے توجہ نہ دی کہ ہمارا سینہ آگے نکل رہا ہے، ہمارا پیر آگے جا رہا ہے کہ پیچھے جا رہا ہے، صفیں سیدھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے صف سیدھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں صف ملے ملے کھڑے ہوں، نہ آگے نہ پیچھے ہوں، نہ دور دور، جس سے صف میں کشادگی ہو۔ صف کا ٹیڑھا ہونا نمازیوں میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیتا ہے۔ حضور کی حدیث کریمہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں سیدھی کرتے تھے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہماری صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے، سیدھی کرتے تھے، یہاں تک کہ گویا ان سے تیر سیدھے لیے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ کس طرح سے حضور سب کو سیدھی کرنے میں اپنے غلاموں کو توجہ دلاتے اور غلاموں کو سبق دیتے اور غلاموں کو یہ سب سیدھی کرنے کا درس پڑھاتے اور درس دیتے تھے، اور اپنے سے خود جو ہے سب سیدھی کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ نے یہ خیال کر لیا کہ میرے غلام یہ سبق پڑھ لیے، یہ سبق یاد کر لیے کہ جب نماز میں آئیں گے، صف میں کھڑے ہوں گے تو صف کو سیدھی کریں گے۔ حضور کو یہ گمان ہو گیا، یہ خیال ہو گیا کہ میرے غلام جو ہیں یہ سبق یاد کر لیے ٹھیک سے۔ پھر ایک دن تشریف لائے نماز ادا کرانے کے لیے، حضور نماز پڑھانے کے لیے ابھی تکبیر کہنے والے تھے، ابھی اللہ اکبر سے نماز شروع کرنے والے تھے، یہ تکبیر کرنے والے ہی تھے کہ ایک شخص کا سینہ جو ہے آگے نکلا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ذاتوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی صف ٹیڑھے ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان جو ہے اختلاف پیدا فرما دے گا۔ ذرا غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صفوں کو ایسا سیدھا کرتے تھے جیسے کہ سیدھی کرنے والے لکڑی یعنی تیر کو جس طرح سے سیدھی کرتے تھے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے صفوں کو درست کرتے اور سیدھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر صف ٹیڑھی ہو گئی، صف ٹیڑھے ہو جانے کی وجہ سے تمہارے درمیان جو ہے اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، نمازیوں کی مسجدوں میں کثرت ہے، بہت سارے نمازی ہیں نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ذرا آپ غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک نمازی کے دوسرے نمازی سے نہیں بنتی۔ ایک صف میں نماز میں کھڑے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے درمیان اختلاف رہتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ محبت نہیں ہوتی، ان کے درمیان وہ پیار نہیں ہوتا، ان کے درمیان وہ مومنین والا صفت اور مومن اور مومن کا جو محبت ہونا چاہیے وہ محبت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ایک یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور نماز میں جو ہے ہم سب کو سیدھی نہیں کرتے۔ اس لیے اس جانب بطور بالکل جو ہے ہمیں اور آپ کو خصوصیت کے ساتھ توجہ دینا چاہیے، اور بالخصوص ائمہ کرام کو اس پہ توجہ دلانا چاہیے اپنے مقتدیوں کو۔ کچھ دن جو ہے آپ اس کی پریکٹس کرا دیں، کچھ دن ائمہ کرام جب اس پہ توجہ دے دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر مقتدیوں کی نمازیں اور مقتدیوں کی صفیں سیدھی ہونے لگ جائے گی، اور جب مقتدیوں کی نماز اور صفیں سیدھی ہونے لگ جائیں گی تو آپ سے یہ اختلافات بھی دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کے جانب
توجہ دینا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کو کیا تو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہوگا، سب کو سیدھا کرنا کتنا بڑا کام ہوگا، کہ جس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں اور اپنے غلاموں کو صفوں کو سیدھی کریں اور اس پہ توجہ دیتے تھے، تبھی تو جب صفیں سیدھی کر لیا حضور کو یہ خیال ہو گیا کہ میرے غلام یہ سبق پڑھ چکے، اب یہ بھولیں گے نہیں۔ اس کے بعد بھی حضور کی توجہ غلاموں پہ ہوتی تھی، صحابہ کرام کی نمازوں پہ ہوتی تھی، صفوں پہ ہوتی تھی، تبھی تو حضور نے ایک شخص کا دیکھا کہ سینہ جو ہے باہر نکلا ہوا ہے، اور پھر اس کی توجہ کی بنیاد پہ ہی تو اس کو درست کرایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو غفلت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا چاہیے، نہ نماز ادا کرانا چاہیے۔ ہمیں بالکل توجہ کے ساتھ نماز خود بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر امام ہیں تو پھر اپنے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے، گاہے بگاہے ان کے ایک ایک عمل پہ توجہ رکھنی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔